آیت نمبر 15 پارہ نمبر 22۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں کی اور انہوں نے شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کا نام بھی روشن کیا اور اپنی نعمتوں میں بھی اضافہ کیا۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا نمونہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوں اور وہ ناشکری کرے تو اس کا انجام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم پہ، کسی شخص پہ اپنی بے بہا نعمتیں نچھاور کر دے اور پھر وہ قوم یا وہ شخص اس نعمت کی ناقدری کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت چھن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو لے لیتے۔ ایسا ہی واقعہ قوم سبا کے ساتھ پیش آیا۔ یہ جو قوم سبا ہے یہ عرب کے جنوب مغربی علاقے میں آباد تھی، جو آج کل یمن کا علاقہ ہے، اور سبا اس قوم کے بڑے کا نام تھا جس کا سلسلہ نسب یہ ہے سبا بن یشعب بن یعرب بن قحطان۔ اور یہ جو سبا تھا اس کے 10 بیٹے تھے اور آگے ہر ایک سے ایک قبیلہ بنا، اور کچھ قبائل تو ادھر ہی یمن میں آباد ہوئے، پھر بعد میں کچھ قبائل جا کے شام میں آباد ہو گئے۔ اور یہ جو ملکہ بلقیس تھی جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی، بڑا تفصیلی واقعہ پیچھے گزرا، یہ بھی اسی قوم میں سے تھے۔ اور یہ قوم کا جو محل وقوع تھا، ان کی جو رہائش تھی وہ اس انداز میں، علاقہ اس انداز میں تھا کہ پیچھے پہاڑ تھے اور آگے میدانی علاقہ تھا۔ جس طرح کی یہ ہزارہ ڈویژن میں ہے، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا وغیرہ کے پیچھے اس طرح پہاڑیں دور دور، آگے جو ہے نا وہ میدانی علاقہ ہے۔ اچھا، پہاڑوں میں بڑے خود رو وہ چشمے ہوتے ہیں جن سے خود بخود پانی ابلتا ہے، تو ان کے بھی پہاڑوں میں بڑے بڑے چشمے تھے۔ ان چشموں کے آگے انہوں نے باندھ کے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہوئے تھے، اور پھر بارش بھی ہوتی، بارش کا پانی بھی ان میں ذخیرہ ہو جاتا، جمع ہو جاتا۔ اور جو ان کا سب سے بڑا ڈیم تھا اس کا نام تھا سد معارب۔ اب بھی وہ سد معارب جگہ ہے، یمن میں مشہور ہے۔ تو سد معارب جو ہے وہ سب سے بڑا ان کا ڈیم تھا۔ اب ان ڈیموں سے انہوں نے آگے نہریں نکالی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی اپنے کھیتوں کی طرف، باغات کی طرف۔ تو آبپاشی کے مربوط نظام کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی تھا، فضل و کرم کی وجہ سے ان کے ہاں غلے کی، پھلوں کی، ہر چیز کی فراوانی تھی، اور ان کے بڑے بڑے باغات اور بڑے بڑے زرعی فارم ہاؤس، اور بہت زیادہ تجارتی اموال بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھے، تجارت پیشہ بھی یہ قوم تھی۔ اور خاص طور پہ جو ان کے 2 باغات تھے، ایک ان کے شہر کے دائیں طرف سے شروع ہوتا تھا اور دوسرا بائیں طرف سے، اور آگے درمیان میں راستہ تھا جو شام کی طرف جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد سینکڑوں میل پہ جو ہے وہ بڑے بڑے باغات پھیلے ہوئے تھے، بڑے وسیع باغات جس میں ہر طرح کا پھل، قیمتی پھل، اس میں انگور ہیں، زیتون ہے، اس میں کھجوریں ہیں، جو بھی عمدہ پھل تھا اس میں پایا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے لیے اتنی آسانیاں تھیں کہ یہ جو یمن اور ادھر سے جو ہے نا وہ فلسطین، شام، یہ علاقہ بالکل درمیان میں تھا، اور یہ جو قوم تھی تجارت پہ ان کا کنٹرول تھا، تجارت پہ ان کی اجارہ داری تھی۔ یہ ہند سے، چائنا سے جو بھی مال جاتا تھا وہ ادھر یمن کی بندرگاہ پہ جاتا، اور ادھر یورپ سے جو کچھ آتا وہ یعنی بحیرہ روم وہاں پہ اترتا،
اور پھر آگے جو یعنی فلسطین سے یہ یمن تک کا جو راستہ تھا یہ ایک بین الاقوامی روڈ بہت بڑی شاہراہ تھی، اور وہ اس انداز میں تھی کہ ہر تقریباً 10-15 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پر یعنی آگے بستیاں تھیں، یعنی ارد گرد بستیاں آباد تھیں، اور یہ لوگ سفر کرتے، کوئی سفر میں تھکاوٹ محسوس نہ ہوتی، کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جب بالکل بیاباں ہو اور وہاں پر اگر سفر کیا جائے تو پریشانی ہوتی ہے، کوئی لوٹ لے گا، یا یہ کھانے پینے کے لیے اسباب میسر نہیں ہوتے، آسانیاں اور سہولیات نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جگہ جگہ پہ آگے رکنے کے لیے جو ہے وہ سٹاپ بنے ہوں، اسٹیشن بنے ہوں، اور وہاں جگہ جگہ آبادیاں ہوں، تو ان سے گزرتے ہوئے وحشت بھی محسوس نہیں ہوتی، رات دن میں بڑا آسانی سے گزر سکتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایسا تھا، جہاں چاہتے یہ رک جاتے، جہاں چاہتے جب چاہتے یہ وہاں سے آگے چل پڑتے۔ اس طرح ہر چیز کی ان کے لیے فراوانی تھی، لیکن اس قوم نے اخلاقی مذہبی ہر اعتبار سے یعنی اپنے آپ کو گرا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کی تو اللہ کریم کو ناشکری پسند نہیں ہے۔ پھر وہی جو آبپاشی کے لیے انہوں نے نظام بنایا ہوا تھا، جو ان کے باغات کے یعنی آباد ہونے کا ذریعہ تھا، اسی کا بند ٹوٹا اور اس سے اتنا بڑا سیلاب آیا کہ سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ جن کے باغات ختم ہو گئے، وہاں کچھ بدمزہ پھل اور کچھ بیری وغیرہ، کچھ جھاؤ کے درخت وہ رہ گئے، باقی کچھ بھی نہیں، بالکل سنسان ہو گیا۔ اور پھر آگے جو سفری سہولیات تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی، اور پھر یہ قوم وہاں سے بالکل اجڑ گئی۔ ظاہر ہے جب علاقہ رہنے کے قابل ہی نہ رہے، سیلاب نے سارے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی عراق میں جا کے آباد ہو گئے، کوئی شام میں آباد ہو گئے، اور کچھ قبائل دیگر عرب کے علاقوں میں آباد ہو گئے، اور انہی میں سے 2 قبیلے اوس اور خزرج یہ مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے، تو یہ ادھر سے یمن سے آئے تھے، یمنیوں کے۔ تو خیر یہ پھر قوم پھیل گئی، لیکن یہ کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ اور مسئلہ صرف ان کی ناشکری اور مذہبی اور اخلاقی اعتبار سے گرنے کی وجہ سے، کہ جب بھی کسی قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کی بارش کرتے ہیں اور پھر وہ ناشکری اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ عذاب سخت کا مطلب یہ کہ وہ نعمت چھین لوں گا، اور فراوانی کے بعد جب تندرستی آ جائے تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ جی میں بتاتا ہوں، یہ جو قوم ہے نا، جو یہ آباد ہوئی ہے، یہ اس کا جو بڑا ہے، یہ تو تقریباً 800 قبل المسیح کا واقعہ، 800 قبل المسیح۔ اور دوسرا جو ان پہ جب سیلاب آیا ہے تو یہ اتنا دور نہیں ہے، یہ یعنی تقریباً جو ہے نا یہ 450 عیسوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 100 سال پہلے کا واقعہ۔ جی چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان، البتہ تحقیق ہے، لسبا ان قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے ٹھکانوں میں، ان کی رہائشوں میں، آیا ایک نشانی، کہ جو بعد والے قوم سبا ہیں وہ ذرا آپ نے اس پہ دیکھیں، نظر دوڑائیں کہ کیا کچھ تھا اور کیا کچھ ہو گیا۔ جی اب میں نے بتایا نا کہ وہ ملکہ سبا جو ہے، قوم سبا، ملکہ بلقیس جو ہے، وہ اسی قوم کی جو ہے نا وہ سرداری۔ یہ مطلب کافی لمبا زمانہ تھا اس کا، یہ 800 قبل المسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 800 سال پہلے، اور پھر اس کے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی بعثت کے 450 سال بعد ان پہ سیلاب آیا نا، تو یہ لمبا دور تھا۔ اس دوران میں ملکہ بلقیس بھی ان میں آئی۔ جی جنتان، 2 باغات ہیں، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں، ان کے 2 باغات تھے بڑے لمبے، ایک پورا سلسلہ تھا۔ اس طرح یہ پہاڑی علاقوں میں جنگلات شروع ہوتے ہیں نا پہاڑوں پہ، تو وہ بڑے دور سے یہ مانسہرہ سے شروع ہو کر گلگت تک چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے بڑے بڑے باغات۔ ہمارے مانسہرہ سے آگے ایک یعنی وہ جنگلات کا سلسلہ ہے، گورنمنٹ کے زیر انٹر ہے، وہاں ان کی 3 فارسٹ محکمہ فارسٹ کی چوکی ہیں، اور بہت وسیع جنگل ہے، اس کو کوئی نہیں سر کر سکتا ہی نہیں۔ اس طرح کے وہ یعنی
زرخیز علاقوں میں ان کے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے باغات تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا کہا ہوا تھا؟ کلو، کھاؤ، من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، تو اس کی نعمتوں کی قدر کرو، نہ قدری نہیں کرنی۔ اور ساتھ ہی فرمایا بلدۃ طیبۃ، تمہارا شہر بڑا پاکیزہ ہے، کہ رہائش کے اعتبار سے بہت ہی پاکیزہ ہے، جہاں پر دیکھی تھی دو چیزیں ہوں، ایک تو امن و امان ہو، امن و امان پہلی چیز ہے، اور اس کے بعد جہاں پر زندگی کی سہولیات کی فراوانی ہو، دیگر سہولیات کی، اور غلہ اور ہر چیز فراوانی کے ساتھ ملے، تو اور کیا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو فرمایا بلدۃ طیبہ، تمہارا شہر بھی بڑا پاکیزہ ہے، پاکیزہ آب و ہوا، پیچھے پہاڑیاں، پھر نیچے میدانی علاقہ، اب دونوں چیزیں جو ہے نا وہ مل کے بڑا خوبصورت ایک نظارہ بن جاتا ہے۔ تو بڑا پاکیزہ شہر ہے، خوبصورت، صاف ستھرا، گندگی وہاں ٹھہرتی نہیں ہے، پانی پیچھے سے آتا ہے وہ بھاگ کے لے جاتا ہے۔ ورب الغفور، اور رب ہے بہت بخشنے والا، غفور کا معنی بار بار معاف کرنے والا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پہ بڑے مہربان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ سے ان کے گناہ بھی معاف کر رہے تھے، ان ہر چیز ان کو دے رہے تھے، تو گویا شعر بھی بڑا پاکیزہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑے مہربان تھے، ان پہ بخشنے والا رب تھا، اور کیا چاہیے؟ لیکن کیا ہوا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا، انہوں نے منہ پھیر لیا، اور اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا، بس ہم نے بھیج دیا، علیہم، ان پر، سیل العارم، زور کا سیلاب، یعنی بڑا زبردست سیلاب۔ وہ بند ٹوٹا، اور نیچے اس کے چوہوں نے سوراخ کیے، اور وہی جو آبپاشی کا ذریعہ تھا، جب وہی بند ٹوٹا اور وہی سیلاب کی شکل اختیار کر کے سب کچھ بہا کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، تو جو چیزیں حسن کا ذریعہ ہوتی ہیں وہی تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، جو آبادی کا ذریعہ ہوتی ہیں وہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ سیل العارم، زور کا سیلاب، وبدلناہم، اور ہم نے بدل دیے، بجنتہم، ان کے دو باغوں کی جگہ، دو اور باغ، بجنتہم، ان دو باغوں کی جگہ ہم نے بدل دیا، جنتین، دو اور باغات، ذواتی اکل خمط، جو کہ بدمزہ پھلوں والے تھے، ذوات والے، اکل پھل کھانا، خمط مانا بد مزہ، بد ذائقہ، جو کہ بد ذائقہ پھلوں والے تھے، وَأَثْلٍ، اور کچھ جہو کے درخت تھے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑے سے بیریوں کے درخت تھے، یعنی بیر کا درخت جو ہے نا وہ کچھ رہ گیا تھا، جنگلی بیر جو ہوتا، باقی سارے وہاں پر، یعنی آپ کس پھل کا نام لیں، اس باغات کے بڑے سلسلے میں ہر طرح کا پھل تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہ بھی ایک جاؤ کا درخت ہے، عام یہ جھاڑی سی بھی ہوتی ہے، اور یہ جس طرح نہروں وغیرہ کے ارد گرد لگا ہوتا ہے، بڑا اس طرح ہوتا ہے، اتنا وہ یعنی پھل وغیرہ اس کا اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، ذالک جزیناہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفروا، ان کی ناشکری کے بدل، کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ کفر کے دو معنی، ایک معنی انکار ہے اور ایک معنی ناشکری ہے، دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے کفر و انکار کی وجہ سے، اور اسی طرح ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بدلہ دیا، اور ساتھ ہی فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکروں کو۔ وَهَلْ نُجَازِي، یہ حل کے بعد اگر اللہ آ جائے نا، ویسے حل استفہام کے لیے ہے، لیکن حل کے بعد اگر اللہ آ جائے تو یہ نفی کے معنی میں ہوتا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، کہ ہم نہیں اس طرح کا بدلہ دیتے مگر ناشکروں کو، کہ جو ناشکری کرتے ہیں ان کی جو ساری نعمتیں ہیں پھر ہم جڑ سے اکھاڑ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً۔ اچھا، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے درمیان، اور جس زمین میں ہم نے برکت ڈالی، یعنی فلسطین کے درمیان، شام، یہ شام تک جاتے تھے نا قافلے ان کے، کہتے ہیں ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سر راہ ہر جگہ پہ ہم نے کچھ بستیاں قائم کر دی تھیں، اور ان بستیوں سے یہ گزر کے جاتے تھے،
اور سفر میں کوئی تھکاوٹ کوئی تکلیف ہوتی وہ ان سے اس کا بداوا ہو جاتا، ہر چیز مل جاتی، دودھ کھانے پینے کی اشیاء فراوانی سے مل جاتی۔ ظاہر ہے کہ جس طرح ایک راستہ ہو اس کے ارد گرد آبادی ہو تو جاتے ہوئے بھی بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر بالکل ویران ہو تو جاتے ہوئے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ آج کل یہ گاڑیوں کا جدید دور ہے، اس میں بھی دیکھیں یہ موٹر وے پہ بھی جگہ جگہ وہ بنائی ہوئی ہے کھانے پینے کی جگہ، لیکن جو بالکل خالی جگہ آتی ہے وہاں بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے۔ رات کو اگر سفر کرے انسان تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جی ٹی روڈ پہ آپ دیکھیں جگہ جگہ وہ کھانے پینے کی جگہ، چھوٹے چھوٹے گاؤں، چیپ وہاں لگا رہتا ہے، تو اس سے انسان پریشان نہیں ہوتا اتنا زیادہ۔ تو اسی طرح ان کے لیے بھی یہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کے لیے جو ہے وہ یعنی پڑاؤ ڈالنے کی، اور اسی طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ جگہ جگہ ان کے سٹاپ بنے ہوئے تھے رکنے کے لیے، یہاں رکنا ہے۔ اس وقت تو چونکہ یہ بیل گاڑیوں پہ ان چیزوں پہ سفر ہوتا تھا، تو اس اعتبار سے ان کے لیے اسٹیشن ہر چیزیں بنی ہوئی، اور دن رات بڑے امن کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم نے قائم کر رکھی تھی ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي، اور ان بستیوں کے درمیان، بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت ڈالی۔ شام کی جو بستیاں ہیں، اس سے مراد شام فلسطین کے علاقے ہیں، جو بابرکت زمین تھی، اس لیے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے برکت ڈالی۔ وہاں انبیاء کا مسکن رہا ہے وہ، خاص کر ابراہیم علیہ السلام جب وہاں آ کے آباد ہوئے، ان کے بعد تو پھر آگے ان کی ساری نسل ہی وہاں چلی۔ تو فرمایا کہ ہم نے قائم کر رکھی تھی ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی، قرآن ظاہراتن، ایسی بستیاں جو بالکل واضح نظر آنے والی تھی، بالکل سر راہ، وقدرنا، اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا، فیا، اس میں، السیرہ، سفر کرنے کا، کہ سفر کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ سٹاپ اور مختلف اسٹیشن بنا دیے تھے کہ بھئی صبح سے 12 بجے تک وہاں تک جانا ہے، پھر آگے شام تک وہاں کا سفر، وہاں سے وہاں تک کا سفر کرنا ہے۔ اس طرح یعنی وہ پرانے زمانے میں اس اعتبار سے جو ہے نا وہ جگہ جگہ ان کے لیے سٹاپ اور یہ چیزیں بنی ہوئی۔ سیرو، اللہ فرماتے ہم نے کہہ دیا تھا انہیں کہ سفر کرو، فیہا، ان راستوں میں، لیالیہ، راتوں کو، و ایامن، دن، آمینین، امن کے ساتھ۔ لیالی یہ لیل کی جمع ہے، راتوں کو، ایام یوم کی جمع ہے، دن، آمینین، امن کے ساتھ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ بھائی یہ جو راستے ہیں کھلے ہیں تمہارے لیے، دن رات سفر کرو امن و امان کے ساتھ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی قسم کی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں نا ناشکری جب غالب آ جائے نا تو مقدر، جب وہ کہتے ہیں نا کہ تباہ ہونے پہ آ جائیں تو ناشکری غالب آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، یہ جو ہم یہاں سے سفر کرتے فلسطین تک جاتے ہیں، ہمیں سفر کا پتہ نہیں چلتا، سفر کی تھکاوٹ ہی محسوس نہیں ہوتی، ہم تو ایسے جس طرح گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح اپنے گھر میں ہیں۔ چلو یا اللہ، یہ جو آگے ہمارا سفر ہے اس کو ذرا دور کر دیں، دور کا مطلب یہ جو سفری سہولیات ہیں ان کو ختم کر دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے یار کہ ہم اس قدر جو مرد ہیں اور ہم حالات کا مقابلہ کریں اور ذرا ہم مضبوط ہوں۔ آپ دیکھ لینا کہ یعنی ناشکری کتنی انتہا پہ تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی تو پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ سارے رستے سے جو ہے نا وہ بستیاں بھی دور ہو گئی اور رستے بھی اجڑ گئے۔ تو اب جاتے ہوئے انہیں بڑا ڈر محسوس ہوتا تھا۔ ڈر کیا کہ پھر یہ قوم ہی جو ہے نا وہ بکھر گئی، اور بڑا عرصہ، تقریباً یہ 1250 سال تجارت پہ ان کا قبضہ رہا، 1250 سال اس قوم کا۔ لیکن جب انہوں نے ناشکری کی تو پھر اس کے بعد یہ جو ساری تجارتی پٹی تھی اس پہ جو ہے نا وہ قریش والوں کا قبضہ، اور یہ قریش والوں کا قبضہ بھی کافی عرصہ رہا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سہولیات ان سے بھی لے، وگرنہ 100 سال تقریباً ان کا بھی اس پوری تجارت پہ قبضہ رہا ہے، جہاں بھی جاتے تھے کوئی ان کو۔ اور اس سے پہلے بھی یہی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد ہی ان کی بڑی عزت تھی۔ لیکن یہ جو قوم سبا کی ہلاکت کے بعد ساری تجارتی جو ہے جو کمپنیاں تھیں ان پہ یعنی بڑا کنٹرول قریش کا ہی تھا، اپنی مرضی سے جہاں تک چاہتے تھے جاتے۔ لیکن انہوں نے بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کا دین جو ہے اس کو انہوں نے ٹھکرایا، ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے بھی لے لی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو ہم نے مانوس کیا گرمی سے، سردی کے سفر سے۔ گرمیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں شام کی طرف جاتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں خالص، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگوں کے قافلے جو ہے لوٹ لیتے تھے، لیکن کعبہ کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ تو خیر، فقالوا، پس وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا انفسہم، اللہ فرماتے ہیں یہ باتیں کر کے انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، فجعلناہم، اور ہم نے کر دیا ان کو احادیث، افسانے، کہ ہم نے جب ان کو ہلاک کیا نا تو پھر لوگ ان کے افسانے ہی سناتے تھے، یار ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے مکمل طور پہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بالکل بکھیر دیا، وہاں سارا علاقہ ہی خالی ہو گیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیہ، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر اس آدمی کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکر کرنے والا ہے، کہ تنگی آئے تو اس پہ صبر کرے، اور خوشحالی آئے تو اس پہ شکر کرے، اور اس کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ہاں اللہ فرماتے ہیں شیطان نے اپنا گمان ان پہ سچ کر دکھایا، کہ شیطان نے کہا تھا نا، اے اللہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے، تو فرمایا کہ شیطان نے اپنے پیچھے لگا کے تو وہ بات ان کے حق میں سچ کر دکھائی کہ وہ اکثر نہ شکرے نکلے ان میں سے، اللہ قلیل، کو چند مومن تھے جو شکر گزار بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ اکثریت جو ہے ان کی ناشکری۔ تو میں وَلَقَدْ صَدَّقَ، البتہ تحقیق سچ کر دکھایا، علیہم ان پر، ابلیس، شیطان نے، ظنہ، اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے شیطان کی پیروی کی، ہاں، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک ایمان والوں کا گروہ اس میں بچا رہا، لیکن وہ بہت تھوڑے تھے، آٹے میں نمک کے برابر۔ وَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ، اور نہیں تھا، لہو، اس شیطان کا، علیہم، ان پر، من سلطان، کوئی زور، کہ شیطان نے ان کو زبردستی پیچھے نہیں لگایا تھا، شیطان نظر ہی نہیں آتا کسی کو، وہ تو وسوسہ ڈالتا ہے نا۔ خود قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن شیطان کہے گا فلا تلومونی، جب لوگ کہیں گے نا اس ظالم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا مجھے مت ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، آپ نے مجھے دیکھا تھا، میں نے تو آپ دیکھا تھا مجھے، باقی میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، تم میری بات نہ مانتے، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے، جو اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے اس کی مانتے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ فرماتے کہ شیطان کو ان پر زور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود شیطان ان پہ مسلط ہوا، کیوں؟ الا لنعلم، اللہ فرماتے تاکہ ہم جان لیں، واضح کر دیں، من یؤمن بالآخرۃ، کہ کون آخرت پہ یقین رکھتا ہے، جو آخرت پہ یقین رکھے گا شیطان کے ہاتھ نہیں آئے گا وہ، ممن ہوا منہا فی شک، اور ان لوگوں میں سے جو قیامت کے بارے میں شک میں ہیں، کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں ان میں سے کون ہے جو قیامت کے بارے میں یقین رکھتا ہے، ہم ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ، نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نگہبان ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے اور کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا قوم سبا کا واقعہ، جو کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا عبرت کے لیے، کہ جس طرح قوم سبا پہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی کی اور انہوں نے ناقدری کی، تو قوم بھی ساری تباہ ہوئی، سب کچھ بکھر گیا، کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ تو اس ناشکری سے فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ناشکری اگر ہو جائے گی تو پھر یہ سب کچھ چھن جائے گا۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر بھی اس طرح کی نعمتیں ہوئیں، انہوں نے شکر گزاری کی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کا نام روشن کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔